بھی اپنے بچوں کا نام رکھا کیجئے تو اس میں محمد کو ضرور جوڑ دیا کیجئے، ہے نا؟ محمد عاقل، محمد دانش، محمد ظفر، جو نام محمد کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا وہ یقیناً اس نام کی برکت، اس نام کا فیضان اسے ضرور حاصل ہے، کبھی نہ کہیں نہ کہیں جا کے۔ تو محمد ضرور رکھا کیجئے، اس کا فائدہ ہے۔ اس نام کا فائدہ دیکھیے، ایک بزرگ حضرت سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، زمیندار آدمی تھے، ان کی خانقاہ تھی، مال جال پالے ہوئے تھے، گائے بھینس۔ تو گائے بھینس کے لیے چارہ ان کے کھیت ہی میں ہوتا تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں آپ کے کھیت پہ ہی بڑا بڑا گھاس ہو گیا، لوگ کلائی وغیرہ چھیٹ دیتے ہیں، کہا ہے تو بھائی اس کو کاٹ کے ہرا گھاس گائے کو کھلائیں گے، بھینس کو، تو دودھ زیادہ ہوگا، تندرست بھی رہے گی، ہے کہ نہیں؟ تو علامہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے وہ اریا پہ گھاس چھٹوائے تھے، یا بڑا ہو گیا تو خادم سے کہے، نوکر سے کہے کہ روز گھاس کاٹ کے لایا کرو، گائے کو کھلا دیا کرو، کاٹ کر کے سانی لگا دیا کرو، کٹی لگا دیا کرو۔ وہ خانقاہ سے جائے صبح میں کہ حضور اڈا پہ گئے تھے تو گھاس تو کاٹ لی سے، خود کاٹیس بھائی، تو کوئی رات میں چورا لے گیا۔ تو حضرت کہیں کہ اچھا جہاں تہاں سے دیکھو، چن چان کر کے لا کر کے دو، سب توڑو کاٹ لی سوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ ایسا ہے، گھاس تو ہم اس لیے لگوایا ہے کہ میری گائے بھینس کھائے، اپنا مال جال کھائے گا، اب رات میں کوئی چور چوری کر لے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ نے کہا کہ پہرہ داری کرو، حفاظت کرو۔ کہا نوکر سے، خادم سے، وہ جائے رات میں، چور بڑا ہوشیار، وہ رات میں جائے گھاس کی حفاظت کرنے کے لیے، اور رات جب بڑی ہو تو اس کو نیند آ جائے، سو جائے، اور جب سو جائے تو چور گھاس کاٹ کے لے کے چلا جائے، ایک ہاتھ پانجا جو بھی چوراتا ہوگا۔ تو 2 روز ایسے ہی، 3 روز گزر، 2 روز گزرا تو ایک خاص خادم تھے حضرت کے قریب رہنے والے۔ دیکھیے بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ بچوں کا نام رکھا کیجئے تو محمد ضرور شامل کر لیا کیجئے۔ تو تیسرے دن ایک خاص خادم کو کہا حضرت نے کہ جو آج آپ جاگ کے رہنا اور دیکھنا کہ کون آتا ہے چوری کرنے، جو چور آوے گا اس کو پکڑ لیجئے گا۔ وہ خاص خادم بھی گئے، بیٹھے رہے، کتنا دیر بیٹھے گا آدمی، نیند تو آئے ہوئے کرے گی، اور چور فراق میں رہتا تھا۔ وہ جو ہے دیکھا کہ سونا شروع کیے، جھکنے لگے، ٹکنے لگے، کہا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، یہ نیند میں آ گیا۔ وہ گیا اور دھیرے سے کاٹ کے نکل گیا۔ حضرت نے کہا کہ کیا ہوا، چور پکڑے؟ کہا حضور سوئے رہ گئے، گھاس تو چوری ہے۔ کہا تم لوگ سے نہیں ہوگا، تم لوگ سے نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ آج میں خود سے دیکھوں گا کہ کون ہے چور، اور اس کو پکڑوں گا۔ تو حضرت چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے کھیت میں، کہیں بھی چھپ کے اپنا بیٹھ گئے، اور اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے، وظائف پڑھنے لگے۔ چور آیا تو اس کو کیا پتا کہ آج اللہ کا ولی آگے بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ آج کوئی عام آدمی نہیں، وہ بیٹھا ہے جو اللہ کا دوست ہے، وہ آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ بیٹھے تھے، چور جب گھاٹ کاٹ لیا، گٹھری بنا کے جب اٹھا کے لے کے چلا، تو حضرت نے کہا سنو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ اب تو چور تو گھبرا گیا کہ رے باپ رے، آج تو پکڑے گئے، گھبرا گیا۔ کہا سنو کیا نام ہے تمہارا؟
روز چوری کر کے جاتے ہو؟ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابھی تمہیں بتاتے ہیں. تو چور گٹھری رکھ کے ہاتھ جوڑ کے ڈر سے بولا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے. جیسے ہی یہ نام لیا، حضرت نے گھاس کی گٹھری اٹھائی اور چور کے سر پہ رکھ دیا. کہا کہ محمد تو مولا ہیں، اور جس کا مولا محمد ہو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ جس کا مولا محمد ہو، جس کا آقا محمد ہو، اسے کون گرفتار کر سکتا ہے؟ مریدین صبح میں پوچھے کہ حضور چور کو پکڑا نہیں، آج آپ بھی تو خالی ہاتھ آ گئے. کہا سنو، میں نے پکڑا تھا مگر کسی عام شخص کو نہیں پکڑا تھا، میں نے اس کو پکڑا تھا جس کا نام محمد تھا. میری کیا مجال کہ نام محمد کو میں گرفتار کر لوں. ارے کل میدان محشر میں قیامت کے دن گنہگار کو فرشتے ڈھونڈتے رہیں گے، گنہگار فرشتے ڈھونڈتے ہوں گے، گنہگار کو فرشتے ڈھونڈتے ہوں گے کہ کدھر گرفتار کیا جائے، گرفتار کیا جائے. مگر یقین جانیے جو گنہگار ہوں گے وہ دامن مصطفیٰ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، وہ ڈھونڈتے رہیں گے اور وہ ملیں گے نہیں، اس لیے کہ جس نے پناہ اختیار کر لی مصطفیٰ جان رحمت کی، اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے. تو یہ سلیمان کا کیا، وہاں تو فرشتے بھی اسے گرفتار نہیں کریں گے جو مصطفیٰ کی دامن میں پناہ لے لے گا. اللہ اکبر. وہ ایک شعر بھی تھا، وہ ڈھونڈا ہی کرے محشر کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یعنی جو نام جس کے ساتھ، تو حضور کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ضرور جوڑ لیجئے، اور جب جوڑ لیجئے گا تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا فیضان ضرور ملے گا. حضرات محترم، اور دیکھیے یہ جلسہ کرنا اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ اچھی بات سنیں. بہت ساری بات ہوئی تو اس میں سے پتہ نہیں کیا آپ یاد رکھیں گے کیا نہیں رکھیں گے، ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ گئی ہے نا. تو میں بس حضور ذرا سا کہ روشنی آ گئی ہے نا، تو روشنی جب آ گئی، جیسے یہ لائٹ جل گئی، تو لائٹ جب جل گئی تو اندھیرا ہے یہاں. ہاں، اب کوئی آدمی اگر کہے یار اندھیرا ہے، ہم کو دکھائی نہیں دے رہا، مولانا کا منہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ کیا کہیے گا اس کو؟ آپ مانیے گا؟ کیوں نہیں مانیے گا؟ اگر کوئی ایک آدمی کہے گا کہ منہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 20 آدمی کھڑا ہو جائے گا، دکھائی تو دے رہا تھا، دکھائی تو دے رہا تھا. اس لیے کہ روشنی میں تھے، اور روشنی میں چیز چھپتی نہیں ہے، دکھ جاتی ہے. اگر کمرے کے اندر سوئی ہرا جائے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ رات میں سوئی ہرا جائے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ بتی جلا کے ٹارچ جلائیے گا، ہے نا. آپ راستہ کیسے پار کرتے ہیں؟ جیسے گلی میں آپ چلتے ہیں نا، اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کیسے پار کرتے ہیں؟ بھائی موبائل جلا لیتے، ٹارچ جلا لیتے، روشنی ہوتی ہے تب آپ جاتے ہیں. اور اگر کھڈا ہو، پانی بھرا ہوا ہو، روشنی نہ ہو تو آپ جائیے گا؟ ہرگز نہیں جائیے گا، نہیں جائیے گا. تو روشنی جب آ گئی، جل گئی، روشن ہو گئی، تو ہر ایک چیز نظر آنے لگی. کتنے رنگ کا پھول یہاں اسٹیج پہ لگا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ پیچھے کیا کلر ہے سب نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ شامیانے کا کیا رنگ ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سب کی ٹوپی پہچان میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کتنے گورے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے کالے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا. کون کس عمر کا ہے سب روشنی میں پتہ چل رہا. تو یہ آپ کی روشنی کا کمال ہے کہ آپ جلاتے ہیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے.
آپ جلاتے ہیں تو اندھیرے راستے میں آپ کو راستہ مل جاتا ہے. آپ جلاتے ہیں تو کہاں گڈھا ہے, کہاں اونچا ہے, کہاں سوکھا ہے, کہاں گیلا, دیکھتے نکل جاتے ہیں. یہ آپ کی روشنی کا کمال ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ روشنی آ چکی, روشنی آ چکی. کیسی روشنی؟ ذات مصطفیٰ کی روشنی, عشق مصطفیٰ کی روشنی ہے نا, شان مصطفیٰ کی روشنی. اور وہ روشنی صرف خود ہی نہیں آئی بلکہ وہ ساتھ میں حکمت لے کر کے آئی. وہ روشنی تزکیہ نفس لے کر کے آئی. وہ روشنی, وہ جو نور آیا, یتلون علیہم آیاتہ, وہ آپ پر قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا. اور کون سی قرآن کی آیت؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی میں اندھیرا ہے تو نماز کی لائٹ جلا لو, زندگی میں اندھیرا ہے تو زکوٰۃ کی روشنی جلا لو, زندگی میں اندھیرا ہے تو تم صدقات کی روشنی جلا لو, زندگی میں اندھیرا ہے تو تم عمل صالح کرو. اور جب تم عمل صالح کرو گے تو تم کبھی برباد نہ کیے جاؤ گے, تب تم کبھی ستائے نہ جاؤ گے, تم پر کوئی حاکم نہ ہوگا, بلکہ تمہارے دلوں پر اگر کسی کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کا خوف ہوگا. تمہارے دل میں کسی کی محبت ہوگی تو وہ محبت مصطفیٰ ہوگی. اگر تمہارے اندر کوئی اتباع ہوگی تو وہ اتباع رسول ہوگی. اور جس کے دل میں نماز کا چراغ جل جائے, نماز پڑھنا شروع کرے, بتائیے نماز پڑھنے والا آدمی کبھی جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے نا, اور نماز روشنی ہے. ہاں, تو نماز پڑھنے والا آدمی جھوٹ بولے گا؟ نماز پڑھنے والا آدمی کبھی ناپاک رہے گا؟ ہاں, ناپاک رہے گا؟ اب روشنی آ چکی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, رمضان کا مہینہ بھی آ رہا, پھر بھی کہہ رہا کہ ہم ناپاک ہیں. تو بتائیے ویسے ہی ہے نا کہ کوئی ابھی یہاں اسٹیج پہ گئے, مولانا کا منہ نہیں دکھ رہا, تو یہ ویسے ہی نہ ہو گیا کہ مسجد میں اذان ہوتی ہے پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے, گھر میں قرآن رکھا ہوا پھر بھی ایک لائن نہیں آپ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں مولانا پھونک دیجئے. اب مولانا کا پھونک دیں, برکت نہیں ہو رہی ہے. ارے برکت کیسے ہوگی؟ قرآن تم پڑھتے ہی نہیں ہو. قرآن پڑھو, اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھو. اور یقیناً جس نے قرآن, نماز, روزے, عمل صالح کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیا, اس کی زندگی روشن ہو گئی. صرف دنیا میں ہی نہیں, مرنے کے بعد قبر روشن ہو گئی. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ جو تقریر اتنی لمبی چوڑی ہوئی, اس میں صرف اور صرف سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ تھا کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مضبوط ہونا چاہیے, ہے نا. یہ ہماری ضمیر, مسلمانوں کی ضمیر یہ ہو کہ اس کا تعلق سب سے زیادہ جو مضبوط ہو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. دوسرے یہ کہ بحیثیت مسلمان ہمیں باعمل ہونا چاہیے, بحیثیت مسلمان ہمیں نمازی ہونی چاہیے, بحیثیت مسلمان ہمیں اخلاق مند ہونا چاہیے, بحیثیت مسلمان ہمیں شریف اور ہمیں شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وقت کی زمین بچاتے بچاتے نہ بچا پائیے گا. جو اپنے مسجد کا مسلح نہ بچھا رہا ہو, جو اپنے مسجد میں جماعت نہ قائم کر رہا ہو, وہ زمین کیا بچاوے گا بھائی؟ ہاں, ارے مسجد وہی نہ بچے گی جس میں کہ نماز ہو رہی ہے, اور جو مسجد میں 2-4 آدمی رہے گا ڈانٹ ڈوٹ کے بھگا کے توڑ دے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں؟ کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ اس جلسے کے بعد ہم لوگ اپنے دلوں میں وہ روشنی پیدا کریں گے, عمل کی طرف جائیں گے, صالح عمل کی طرف, نیکی کی طرف؟ بولیے انشاءاللہ. ضرور نماز پڑھیں گے, ضرور نیک عمل کریں گے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, جب بھی بولیں گے تو میٹھا بولیں گے, ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو, خاص طور سے جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے, پروگرام کیا ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے مصلی پہ کھڑے ہوں, اس کے بعد ان کی دعوت پہ جو لوگ آئے ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا, آپ کا بیٹھنا سب قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.